بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 سال کی عمر میں اس کا باپ فوت ہو گیا۔ اس کی بوڑھی والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے ان کا بچا ہوا کھانا لاتی تاکہ اپنے بیٹے کا پیٹ پال سکے، اور ان کے پرانے کپڑے لے آتی تاکہ بیٹا پہن سکے، اور تھوڑی سی اجرت ملتی جو مشکل سے گھر کا کرایہ ہوتا، اور گھر بھی حوادثات زمانہ سے بالکل بوسیدہ ہو چکا تھا۔ کام کرتے کرتے والدہ کمزور ہوتی چلی گئی، مسلسل مصروفیت کی وجہ سے بیمار پڑ گئی، اور اس کا کوئی خیال کرنے والا نہیں تھا جو اسے کھانا مہیا کرتا اور اس کی تیمارداری کرتا۔ آخرکار گورنمنٹ ہسپتال میں علاج معالجے کے لیے داخل ہو گئی۔ اب اس کے لیے دو طرح کی پریشانیاں تھیں، ایک تو بیماری مسلسل جسم کو کمزور کیے جا رہی تھی، اور دوسری پریشانی بیٹے کی تھی جو گھر میں اکیلا ہی رہ گیا تھا۔ آخر والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی اور بیٹا گھر میں اکیلا ہی رہ گیا۔ اس نے والدہ کی وفات کے بعد اسکول چھوڑ دیا۔ اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی سی مزدوری کے عوض عمارتی کام کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ماہر کاریگر بن چکا تھا۔ مالی حالت بہتر ہو گئی اور آسودہ قسم کی زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ وہ اپنے استاد کے پاس گیا اور کہا کہ اپنی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کر دو۔ وہ راضی ہو گیا اور دلہن گھر آ گئی۔ زمانہ گزرتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور اولاد کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ وہ ماہر فن، امانت دار اور معاملات میں انتہائی صاف گو ہے۔ اب اس کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ مکمل ہفتہ مسلسل کام کرتا رہتا۔ کوئی ایک دن بھی اسے آرام کے لیے نہیں ملتا تھا۔ اولاد میں مسلسل اضافے کی وجہ سے اخراجات اتنے بڑھ رہے تھے کہ روزانہ کی آمدنی روزانہ ہی خرچ ہو جاتی تھی۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ میری تمام اولاد تعلیم یافتہ ہو۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو کہا کرتا تھا کہ میں نے زندگی میں بہت مشکلات برداشت کی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں خوشحال رہو، اور میری وفات کے بعد بھی اللہ تمہیں فراخی عطا فرمائے۔ اس کا بڑا بیٹا یونیورسٹی سے فارغ ہو کر سرکاری محکمے میں افسر بن گیا۔ ادھر باپ کی عمر 50 سال ہو چکی تھی اور وہ ابھی تک مسلسل اپنا کام کر رہا تھا۔ عمر کے ساتھ تجربے میں اضافے کی وجہ سے اس کی شہرت مزید بڑھ رہی تھی، لیکن جسم کی کمزوری اور بیماریوں کے حملے بڑھتے جا رہے تھے۔ بیٹے نے یونیورسٹی میں پڑھنے والی ایک لڑکی سے شادی کر لی، جس کی شرط یہ تھی کہ وہ والدین سے الگ کرائے کے مکان میں رہے، جس میں نئی گاڑی، قیمتی فرنیچر، قالین، فریج اور واشنگ مشین وغیرہ موجود ہوں۔ بیوی یونیورسٹی کی کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لہٰذا اس کی تمام شرائط کو پورا کرنا اس کی مجبوری بن گئی۔ بیوی کے مطالبات پورے کرتے کرتے وہ مقروض ہو گیا۔ اس کے ساتھ مکان کے کرائے، بجلی کے بل وغیرہ کا بوجھ اس کے سر پر تھا۔ اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اسے مزید مالی تعاون کی ضرورت تھی۔ والد کی خواہش تھی کہ وہ بیٹے کے قرض میں اس کی معاونت کرے، لیکن گھریلو اخراجات ہی اتنے تھے کہ وہ معاونت سے عاجز تھا، کیونکہ اس کے چھوٹے بیٹے بیٹیاں زیر تعلیم تھے۔ اب وہ بحیثیت باپ اپنے بیٹے کی حالت پر پریشان تھا، اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ وہ مالی معاونت سے بھی عاجز تھا۔ بیوی کے ذاتی اخراجات اتنے زیادہ تھے کہ تنخواہ سے پورے نہیں ہوتے تھے۔ اس کا یہ مطالبہ رہتا کہ میرے شایان شان خرچہ ملنا ضروری ہے، کیونکہ مختلف پروگرامز میں رشتہ داروں کی ملاقات میں جانے کے لیے وافر مال کی ضرورت ہے۔ محکمہ تعمیرات کی طرف سے اس نے ایک پلاٹ خریدا۔ اس محکمے میں وہ ملازمت کرتا تھا۔ والد نے گھر تعمیر کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی اور بیٹے کے ساتھ طے یہ کیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ نئے مکان میں رہائش پذیر ہوگا، تاکہ اس کے دوسرے چھوٹے بیٹے اپنی تعلیم مکمل کر کے کوئی نوکری وغیرہ کرنے لگیں اور بیٹیوں کی شادی ہو جائے۔ اس دوران میں لڑکے کی والدہ فوت ہو گئی اور اس کا والد دنیا میں تنہا رہ گیا۔ بیٹا والد سمیت اپنے کرائے کے گھر میں رہنے لگا۔ والد 60 سال کی عمر کو پہنچ چکا تھا۔ اسے مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو چکی تھیں۔ وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بیٹے کا بوڑھے باپ کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا۔ ایک تو وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں تھا، دوسرے یہ کہ بیماریاں دن بہ دن بڑھ رہی تھیں۔ بیوی باپ کو برداشت کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھی۔ اس نے مختلف قسم کے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ کبھی کہتی کہ یہ بوڑھا ہمارے خاص معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، اور کبھی کہتی کہ میں اس کی خدمت نہیں کر سکتی، اور کبھی کہتی کہ یہ گھر میں شور بہت کرتا ہے، کبھی کہتی کہ اس کی وجہ سے ہمارے بچے بیمار ہو جائیں گے، اور کبھی یہ کہتی کہ اسے تو اونچے لوگوں کی طرح رہنا ہی نہیں آتا، اور نہ وہ اس کے تقاضے پورے کرنے کے لائق ہے۔ ایک وقت آیا کہ بیوی نے آخر کار دو ٹوک بات کر دی کہ گھر میں تیرا باپ رہے گا یا میں رہوں گی، آپ کو اختیار ہے، جسے چاہیں پسند کر لیں۔ والد کی حالت یہ ہو رہی تھی کہ وہ اپنے اصل وقت سے زیادہ کام کرتا تھا اور اسے آرام کا بہت کم موقع ملتا تھا۔
اس کے ساتھ ملازم بھی زیادہ وقت لگاتے تھے۔ اس سے مقصود اپنے بیٹے کے گھر کی تعمیر کے لیے مال جمع کرنا تھا، جس کا والد نے وعدہ کر رکھا تھا۔ جمعے کے دن صبح صبح والد اپنے ملازموں کو لے کر بیٹے کے گھر کی تعمیر میں مشغول ہو جاتا۔ صبح بہت جلد کام کا آغاز ہو جاتا اور رات گئے تک وہ کام میں مصروف رہتے تھے۔ مزدور استاد کے احترام میں اجرت بھی کم وصول کرتے تھے۔ سردی کے موسم میں باپ کو کھانسی اور زکام ہو جاتا، لیکن اسے کام میں مشغول رہنے کی وجہ سے آرام کے لیے کوئی فرصت نہیں ملتی تھی۔ گھر کی تعمیر کے دوران میں والد محترم نے گھر کے اخراجات میں کمی کر دی تاکہ اس بچت سے سامان خریدنے اور ہفتہ وار مزدوروں کو اجرت دینے میں آسانی ہو جائے۔ اکثر لوگ اپنے گھروں کی تعمیر کے دوران بچ جانے والا سامان اس بزرگ کو دے دیتے اور وہی سامان اپنے گھر کی تعمیر میں استعمال ہو جاتا تھا۔ آخرکار والد گھر کی تعمیر میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تعمیر انتہائی مشکل مراحل طے کرنے کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچی، لیکن اس نئے گھر میں باپ کو اپنے بیٹے اور بہو کے ہمراہ آرام سے رہنا نصیب نہ ہو سکا۔ بہو کی یہ خواہش تھی کہ والد گھر میں نہ رہے تاکہ وہ گھر میں اور گھر سے باہر آزادانہ ماحول میں زندگی گزار سکے۔ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ والد کو کھانا اس وقت ملتا تھا جب سارے کھا چکے ہوتے، اور وہ کھانا بھی سب کا بچا ہوا ہوتا تھا۔ باپ اگر کسی کھانے کی خواہش کرتا تو بیٹا ڈانٹ کر جواب دیتا، ہمارے پاس یہی کھانا ہے، یہ کوئی ہوٹل نہیں کہ ہر پسند کا کھانا دستیاب ہو۔ جب کبھی مرض اور تکلیف کے بڑھ جانے کے سبب باپ بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہتا تو بیٹے کا یہ جواب ہوتا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کیا کرو گے؟ بہو بوڑھے والد کے قریب ہی نہ آتی اور نہ بچوں ہی کو آنے دیتی تھی۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ بیٹا باپ کو اپنے گھر سے باہر پھینکنے کے لیے اس کے کمرے میں آن پہنچا۔ یہ سب کچھ وہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی۔ شام 4 بجے کے قریب بوڑھے باپ کو، جو شدید کھانسی، شوگر اور بلڈ پریشر جیسی کئی بیماریوں میں مبتلا تھا، بیٹے نے گندگی سے بھرے ہوئے اس بستر میں لپیٹ کر اٹھانے کی کوشش کی تو باپ رونے لگا۔ بیٹے نے باپ کو مارتے ہوئے سخت سردی کے موسم میں شدید بارش کے دوران سڑک پر پھینک دیا اور گھر آتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ بوڑھا باپ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے فوت ہو چکا تھا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ جب سپاہی پہنچے تو باپ کے منہ اور سر سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا پرانا اور بوسیدہ بستر بھی خون سے لت پت تھا۔ بیٹا باپ کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا میں جیل چلا گیا، جبکہ اس کی بیوی بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئی اور وہ گھر خالی رہ گیا۔ اب اس میں کوئی رہنے والا نہیں تھا۔ بیٹا 15 سال جیل میں رہا۔ سال میں 1 یا 2 مرتبہ بیوی ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ کسی سیاسی مناسبت کی وجہ سے اسے عمر قید سے معافی مل گئی۔ بیوی کو جیل افسر نے بتایا کہ کل آپ کا خاوند جیل سے باہر آ رہا ہے۔ اس اثنا میں اس کا بیٹا جوان ہو کر ملازم ہو چکا تھا۔ وہ گاڑی میں اپنی والدہ کے ہمراہ والد کو لینے آ رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ والد جلدی سے بیٹے اور بیوی کی طرف آگے بڑھا۔ ادھر بیٹے نے بھی گاڑی تیز کی۔ غیر ارادی طور پر والد گاڑی سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑا اور گاڑی اوپر سے گزر گئی۔ بیٹا جلدی جلدی گاڑی سے باہر آیا، دیکھا تو باپ آخری سانس لے رہا تھا اور اس کے منہ اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا، ایسی حالت میں کہ اس کے منہ اور سر سے خون بہہ رہا تھا، اور یہ بھی ایسی ہی حالت میں اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا۔ دنیا کے بادشاہ کی نرمی سے عمر قید سے رہائی ملی، لیکن زمین و آسمان کے مالک نے اسے ہمیشہ کے لیے قبر کی قید میں بند کر دیا۔ اس کی بیوی پہلے تو بیوہ اس وجہ سے تھی کہ اسے عمر قید ہو چکی تھی، اب وہ اس کے مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے بیوہ بن گئی۔ پہلے اس کا مکان خالی تھا، اس بات کا انتظار تھا کہ قید سے رہائی مل جائے، یہ آج تک خالی پڑا ہے۔ اس میں تو کوئی کرایہ دار بھی نہیں آیا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ یہ گھر بڑا ہی نحوست والا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد انسان پر سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا حکم دینے کی ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کی عادت احسان مندی کی بنے۔ اگر کوئی شخص اپنے اولین محسنین کا خیال نہیں رکھتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کے اخلاق بہت برے ہیں۔ جب وہ اپنے محسنین کا بدلہ چکانا بھی نہیں جانتا تو اس سے کسی اور کے لیے قربانی دینے اور اثار کرنے کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ گویا ماں باپ کی خدمت اور ان کے احترام سے روگردانی کرنے والا اپنے عمل سے اپنے اخلاقی بگاڑ کی نشاندہی خود کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ تا دم زیست رحم والا ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ بد اخلاقی کا مرتکب شخص کسی رحم کا مستحق نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ مسند احمد نسائی۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔